سخاوت جو کرتا ہے، کھلے ہاتھ کا آدمی، غریبوں کی مدد کرنے والا، لوگ اس کی عزت کر کے احترام کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں، یا دنیاوی لحاظ سے بھی یا معنوی لحاظ سے. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے معنوی لحاظ سے ہو، جتنی چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں وہ سب کی سب علی کے پاس ہیں. سب کی سب علی کے پاس ہے. میں نے پہلا نام لیا تھا دولت، کہ دنیا میں دولت عزت کا ذریعہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے پہلا ہی نام تو غلط کیا تھا، تو اپنے علی کے پاس کہاں دولت؟ جو پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے، جو جوتیوں کو ڈاک ڈاک کے پہنے، جو پیون لگی ہوئی ابا اوڑھے اور کہے کہ اتنے پیون لگے کہ پیون لگانے کے لیے دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جو سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں کھائے، اس کے پاس دولت کہاں، وہ امیر کہاں؟ تو میں کہوں گا اگر آپ ان کو جوتیاں، ٹکی ہوئی جوتیاں، پیون لگی ہوئی ابا اور پہنتے ہوئے اور جو کی سوکھی روٹی اور ستو کھاتے ہوئے دیکھ کے سوچتے ہیں کہ علی غریب ہے، علی کے پاس دولت نہیں ہے، تو آپ اس بنیاد کو انہیں غریب مان رہے ہیں. مگر میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں جو ایک انگلی کا اشارہ کرے تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے؟ میں کیسے غریب مانوں؟ میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں کہ جس کے لیے تاریخ بتائے کہ جس نے اپنے قوت بازو سے چشمے کھود کے، پانی نکال کے، باغچے لگا کے، نخلستان تیار کر کے، کھجور کے باغ تیار کر کے، ان کی آمدنی اس زمانے میں 14 صدیوں پہلے فقراء پر اور مسافروں پہ وقف کی تھی تو 1.5 لاکھ درہم سالانہ کی آمدنی. تو جو علی اپنی قوت بازو سے 1.5 لاکھ درہم سالانہ کے باغ تیار کر کے وقف کر دے، میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں؟ جو روزانہ قدم قدم پہ غلاموں اور قریدوں کو آزاد کرے، اس علی کو غریب کیسے مان لوں؟ خریدتا ہے تبھی تو آزاد کرتا ہے. تو میں اس علی کو غریب کیسے مان لوں؟ تو پھر آپ کی بے چینی اور میری فکر میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ اسے کیسے دور کیا جائے؟ تو عزیزوں بات یہ ہے، علی غریب نہیں ہے، علی امیر ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ اس کے پاس آتی ہے تو جانے نہیں پاتی. مگر علی کا مزاج یہ ہے کہ یہاں آ جائے دولت تو جب تک رات میں نیند نہیں آتی ہے، جب تک کہ آئی ہوئی دولت چلی نہ جائے. تو یہ غریب نہیں ہے، یہ جو آتا ہے اسے لٹاتے رہتے ہیں اس لیے غریب دکھائی دے رہے ہیں. یہ غریب نہیں ہے میرے عزیزوں. تو دنیا میں اگر دولت ہے عزت کا ذریعہ تو علی کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے. ورنہ غلاموں اور قریدوں کو کہاں سے آزاد؟ میں معجزے کی باتیں نہیں کرتا خالی کہ اشارہ کیا تو مٹی کی دیوار ہونے کی ہو گئی. نہیں، اپنی قوت بازو سے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، نہ جانے کتنے 100 غلام اور کتنی کنیزیں آزاد کی ہیں، کہاں سے کی، کہاں سے آیا پیسہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب نہیں ہے، یہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس ہی نہیں جاتا. تو یہ غریب ہے کیا؟ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے تو غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ کوئی بھوکا گیا بغیر کھانا کھائے، نہ کوئی بے لباس گیا بغیر لباس لیے ہوئے، یہ غریب نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چین نہیں ہے جب تک کہ آ کے چلا نہ جائے. اگر بات حکومت عزت کا ذریعہ ہے تو علی سے بڑی حکومت آئی کس کے پاس آج تک؟ دنیا میں بڑی سے بڑی حکومت قائم کرنے والا دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک حکومت کا دعوے دار ہو سکتا ہے، مگر علی کی حکومت تو اس کائنات پہ ہے. زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس. تو اس سے بڑی حکومت کس کے پاس؟ اگر طاقت کی بات ہے تو کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ 2 انگلیوں کو اشارے سے درخت پر اکھاڑ؟ اور ان سے زیادہ کس کے پاس؟ اگر خاندان بڑی چیز ہے تو ان سے اونچا خاندان کس کا ہے؟ اگر بچے عزت کا ذریعہ ہے تو اس کائنات میں کون ہے کہ جس کے بچے بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا؟ اگر اونچے گھر میں شادی کی بات ہے تو علی سے زیادہ گھر اونچا ملا کس کو ہے؟ کہ جس کو گھر ملا ہو شادی کے لیے علی سے زیادہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے اونچا گھر کہ جہاں شادی کی ہو علی سے بڑھ کے کسی نے؟ تو اب جتنی چیزیں دنیاوی لحاظ سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سب چیزیں علی کے پاس ہیں. اور اگر آپ معنوی لحاظ سے دیکھیں تو علم اگر عزت کا ذریعہ ہے تو کون عالم ہے جو منبر پہ آ کے کہے کہ سلونی قبل ان تفتنونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں. اگر زہد اور تقویٰ عزت کا ذریعہ ہے تو علی سے بڑا زاہد کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اگر عبادت عزت کا ذریعہ ہے تو علی سے بڑا عبادت گزار کہاں دکھائی دیتا ہے؟ میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں اس دنیا میں جو کچھ عزت کا ذریعہ ہے ان میں سے اگر ایک کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہماری نسلیں اس ایک ذریعے پر فخر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. یہ فلاں عالم دین کی نسل سے ہے. حاتم طائی کی سخاوت کا آج تک تذکرہ، اگر سر جملہ آ گیا ہے تو سن لیں، اگر سخاوت
بہت عزت کا ذریعہ ہے. حاتم طائی کی سخاوت کہاں تک تذکرہ ہے تو فرق سنیں. حاتم کی سخاوت اور علی کی سخاوت جو مشہور ہے آپ جانتے ہیں. حاتم کی سخاوت یہ ہے کہ ایک فقیر کو 40 دروازوں سے اس طرح دیتا ہے کہ پانے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ دینے والا وہی ہے کہ جو دے رہا تھا. مگر جب علی کے سامنے نقل کیا گیا تو مزاج سخاوت عربی سنیے. کہا یہ کون سی سخاوت ہے کہ ایک فقیر کو 40 دروازوں سے دیا جائے, اسے 40 دروازوں پہ ہاتھ پھیلانا پڑے. ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اسے دوسرے دروازے تو جو کچھ اس کائنات میں عزت کا ذریعہ ہوتا ہے, چاہے وہ مادی لحاظ سے ہو چاہے مانوی لحاظ سے ہو, اس میں سے ایک چیز بھی اگر ہمیں مل جائے تو نسلیں اس پر گزر جاتی ہیں فخر و ناز کرتے ہوئے. آج تک لوگ ملتے ہیں نا, ہمارے دادا تھے مثلا بنا میر انیس کی نسل سے ہماری مثلا 5 پشت ہے, خود ایک شعر نہیں کہہ سکتے, مگر جہاں پتا چلا مثلا کہ میر انیس کے پوتے ہیں پر پوتے ہیں تو سب عزت کریں گے. تو ان میں سے ایک چیز اگر مل جائے تو ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں فخر کرتے ہوئے. وہ سب ہے علی کے پاس, اور تھوڑا سے نہیں ہے, کمال کی منزلوں پہ ہے. جو کچھ ہے سب ہے علی کے پاس, اور سب کا سب کمال کی منزلوں پہ ہے. مگر میرے عزیزوں, میں نے آپ کا اتنا وقت کسی ایک جملے کے لیے کہا لیا ہے, سنیے اور سوچئے گا کہ سب کچھ علی کے پاس سے جو ذریعے عزت ہے. مگر جب علی آتے ہیں اس مرحلے میں کہ فخر کریں ناز کریں تو یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنے علم پہ ناز ہے, یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی ثقافت پہ ناز ہے, یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی شجاعت پہ ناز ہے, یہ نہیں کہتے کہ میرے ناز کرنے کے لیے میرے بچے کافی ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میرے فخر کرنے کے لیے میری قوت کافی ہے, میرا خاندان کافی ہے. ان سارے کمالات کو چھوڑ کے علی آواز دیتے ہیں میرے مالک میری عزت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں بندے پروردگار, تو میرے ناز کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. تو میرے عزیزوں, علی کے شیعوں, میں نے تمہارا اتنا وقت یہ کہنے کے لیے لیا ہے کہ جب علی کے پاس یہ سب کچھ کمال کی منزلوں پہ ہے, اگر ان میں سے کسی پہ ناز نہیں کیا تو پھر اس دولت پہ ناز مت کرو, اس خاندان پہ مت پکڑو, اس طاقت پہ مت ناز کرو. تمہیں ناز کرنا ہے تو بندگی خدا پہ ناز کرو. دیکھو بندگی خدا کیسے ہو, اچھے بندے خدا ہو تو خوب ناز کرو, اچھے بندے خدا نہیں ہو تو سر جھکا کے معاشرے میں زندگی بسر کرو. صلوات بھیجئے محمد و